ان کا سوال یہ ہے کہ مرغ کا گوشت لائے تو اندر سے تھوڑا خون نظر آیا تو کیا وہ صحیح ذبح نہیں ہوا، اس کا گوشت کھانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے ذبح پورا ہو جاتا ہے لیکن کئی بار ہڈیوں میں خون رہ بھی جاتا ہے، آپ اتنا حصہ کاٹ کے پھینک دیں، لیکن شک نہ کریں کسی قسم کا بھی، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ آپ اپنے مسلمان بھائی سے گوشت لائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو اس بوٹی کو الگ ڈال دیں اور باقی گوشت کھا لیں۔ سوال ہے کہ اللہ سے تعلق کیسے بڑھائیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ سے تعلق کیسے بڑھایا جائے۔ بھائی ویسے تو شریعت کی پابندی، نمازوں کی پابندی، اپنے ماں باپ کی حرمت، اپنی بیویوں کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم ہیں انہیں زندگی میں اپنے اتارنا، اللہ سے تعلق بڑھانا ہے۔ لیکن میں ایک روحانی طریقہ آج آپ کو بتا دیتا ہوں جو بہت آسان ہے، اور آپ یقین کرو بڑے بڑے مراقبے، بڑی بڑی تسبیحات سے آپ کی جان بچ جائے گی اگر آپ نے یہ 41 دن عمل کر لیا جو میں اب آپ کو بتانے والا ہوں۔ اگر آپ نے روز رات کو 5 منٹ اپنے اللہ کو دے دیے اور اللہ سے بات چیت شروع کر دی، دن بھر کا جو آپ کی کارگزاری ہے وہ اللہ کے آگے پیش کر دی، اپنی غلطی اور اپنی خوبی اور اپنی نیکی اللہ کو سنا دی، جیسے کارگزاری سنائی جاتی ہے تبلیغی جماعت میں، وہ کارگزاری اگر آپ روز 5 منٹ بستر پہ لیٹ کے جب سب سو جائیں آنکھیں بند کر کے اور اللہ سے بات چیت شروع کر دیں کہ اللہ میں فجر میں اٹھا تیری رضا کے لیے اور میں نے فجر پڑھی یا میں نے تہجد پڑھی جس سے کہ تو راضی ہو جائے، اس کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ تلاوت کی قرآن کی صرف اس وجہ سے کہ تو خوش ہو جائے، تیرا کلام ہے، تیرے رسول کے ذریعے مجھ تک پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا سا تسبیحات کری، تیرا نام پڑھا جس سے کہ تیرا مبارک نام میرے جسم کے ذرے ذرے میں اتر جائے، میری رگوں میں خون کی طرح دوڑنے لگے۔ اس کے بعد پھر میں اپنے کام پہ نکلا جس سے میں حلال روزی اپنے بچوں کے لیے کما سکوں۔ عورت ہو تو وہ کہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے ناشتہ کی تیاری کی، اپنے ہسبینڈ کے لیے ناشتے کی تیاری کی جس سے کہ انہیں توانائی ملے اور وہ دین کی خدمت کر سکیں۔ حلال روزی کے بعد میں آگے بڑھا، اس کے بعد میں نے دوپہر کو اپنے گھر آ کے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ بیچ میں میرے سے ایک غلطی ہوئی کہ میں نے ایک مزدور کو ڈانٹ دیا تو میں نے اس سے معافی مانگی، میں نے اپنے ملازم کے ساتھ زیادتی کر دی تو میں نے اس سے معافی مانگی۔ اس کے بعد پھر میں تیرا ذکر کرتے ہوئے گھر آیا، ہر ٹائم میرے منہ پہ اللہ اللہ رہتا ہے۔ اس کے بعد میں نے کھانا کھایا، اس کے بعد میں نے آرام کیا کیونکہ قیلولہ کا ذکر قرآن میں ہے۔ اس کے بعد پھر عصر کا ٹائم ہو گیا، میں پھر کام پہ نکل گیا، اور اس کے بعد میں نے اس طرح سے محنت کی اپنے بچوں کی۔ مطلب غرض یہ کہ جو آپ نے دن بھر کیا ہو، جہاں آپ سے چوک ہوئی وہ بھی ایڈمٹ کرنا ہے اللہ کے آگے، اور جو آپ نے نیکی کی وہ بھی اللہ کو بتانی ہے۔ آپ نے اگر یہ 41 دن کر لیا تو میری گارنٹی ہے ایسا تار جڑ جائے گا کہ آپ کا تار وہ کبھی ٹوٹے گا نہیں عمر بھر۔ آپ ہر ٹائم اللہ کی زد میں رہیں گے اور اللہ کو اپنی ہر چیز جو ہے اس پہ نگراں پائیں گے۔ آپ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ ایسا تعلق جڑے گا جو آپ کا کبھی تعلق نہیں جڑا۔ لیکن باقی ساری پابندی اسی طرح سے ہیں، 5 وقت کی نماز، شریعت کی پابندی، حرام سے بچنا، حلال کمانا، بیوی کی محبت، ماں باپ کی حرمت، بچوں کی کفالت، بچوں کی شفقت، یہ سب آپ کے ذمہ ہے۔ پڑوسیوں کا حق دینا اور حقوق العباد۔ اس کے بعد اگر آپ یہ 5 منٹ یہ دینا شروع کر دیں، ان میں بھی آپ درست ہو جائیں گے، جہاں جہاں کمی ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سوال یہ ہے، بیٹا نافرمان ہے، ماں کا ساتھ اٹھاتا ہے، باپ نہیں ہے، ویسے نماز روزہ قرآن بھی پڑھتا ہے، ماں کیا کرے؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے، آج کل یہ میرے پاس بہت سوال آتا ہے، مائیں کہتی ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ نافرمان ہے، ماؤں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اصل میں یہاں ایک بات یہ آپ کو بتا دوں کہ جب تک ہمارے بچے اللہ رسول کے نافرمان ہوتے ہیں، وہ ہمارے فرما بردار ہوں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ اللہ رسول کے فرما بردار ہیں نہیں، ہم انہیں اچھا سمجھتے رہتے ہیں۔ لیکن جہاں انہوں نے ہماری نافرمانی شروع کی وہاں ہمیں وہ برے لگنے لگتے ہیں۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی وہ نمازیں چھوڑ رہے، روزے چھوڑ رہے، یا کوئی غلط کام کر رہا ہے، حرام کام کر، بس وہ ہمارے ساتھ اچھے ہیں، ہمارا سامان لا کے دے رہا ہے، ہمارا کہنا مان رہا ہے، ہماری ٹانگیں بیچ رہے۔ اگر ہم شروع سے انہیں اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنا دیں گے، آپ یقین کریں نہ کے برابر ایسے کیس ہوں گے کہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار نہ ہوں۔ اگر آپ نے ان کی فرما برداری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نہیں کیا ہوگا تو لازمی بات ہے یہ آپ کے سامنے آنا ہے۔ اسی طرح کی شکایتیں آتی ہیں۔ پھر میں اس بچے کی طرفداری نہیں کر رہا، اگر ماں باپ نے پوری تربیت کی کوشش کی ہوگی اس کے بعد بھی وہ بچہ بگڑ گیا
تو یہ اللہ کے یہاں سرخرو ہوں گے اور وہ پکڑ میں آئے گا. لیکن اگر ان کی کوشش نہیں ہوگی تو یہ دونوں پکڑے جائیں گے اللہ کے یہاں کہ بچپن سے کیوں اس کی تربیت نہیں کی تھی. اس لیے میری بہنوں آپ اپنے بچوں کی تربیت ان کے لاڈ میں یہ نہ بھول جانا کہ ان کے اوپر شریعت بھی لاگو ہے. اور میں دعا کروں گا ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ آپ ایک تصویر روز پڑھیں اور اسے پانی دم کر کے ہی پلائیں, اور جب وہ سوتا ہو 21 بار یا شہید پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی اس کے اندر چینجنگ آئی. میں بھی دعا کروں گا, لیکن آپ کوئی بد دعا نہ کر دینا اس کے لیے, بلکہ اللہ سے دعا ہی کرنا اس کے لیے کہ اللہ اسے عقل دے دے. کیونکہ ماں باپ کی حرمت قرآن میں اللہ نے اپنے حق کے بعد 5 جگہ بیان کی ہے. بہت بڑی بات ہے. اللہ اگر ایک بار ہی کسی بات کو کہہ دے وہی کافی ہے, لیکن اللہ نے 5 جگہ حرمت بیان کی. یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی گناہوں کی سزا اولاد کو ملتی ہے, کیا ان کی ان کا سوال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو ملتی ہے, کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کوئی کسی کی جو ہے وہ بدلہ نہیں, کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. نیکی کا تو معاملہ حوالہ ملتا ہے قرآن میں. خضر علیہ السلام نے ایک گاؤں میں جہاں انہیں کھانے کو نہیں دیا گیا موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کو, پھر بھی انہوں نے ایک دیوار چن دی. جب وہ 3 سوال موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے پوچھے تھے کہ آپ نے دیوار کیوں چنی تھی, ان میں ایک سوال یہ بھی تھا, تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ اس کے نیچے کچھ یتیم بچوں کا خزانہ دفن ہے جو معصوم بچے ہیں, اور ان کا باپ جو ہے وہ نیکوکاروں میں سے تھا. تو نیکی کا بدلہ تو بچوں کو ملتا ہے, لیکن کوئی بھی ایسا معاملہ قرآن میں بیان نہیں ہوا نہ حدیث میں کہ کسی کے گناہوں کی سزا اس کی اولاد کو ملی. اثرات تو آتے ہیں. مان لو کسی نے گناہ کیے ہوں اور وہ کوئی ایسے کام معاشرے میں کر گیا ہو کہ بچہ کہیں جائے تو اسے لوگ ذلیل کریں گے, اس کا باپ شرابی تھا, اس کا باپ جواری تھا, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے اس کی سزا اللہ کے یہاں ملے. یہاں تو تھوڑی بہت ہی ذلت اٹھا سکتا ہے, اصل تو ذلت وہاں کی ہے نا. ہمیں تو یہاں کی عزت ذلت کی فکر ہے. صحابہ اکرام کو وہاں کی عزت اور ذلت کی فکر ہوتی تھی, تو ہمیں وہاں کی بچانی ہے, یہاں کی فکر نہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ کسی کے باپ کی برائیوں کا بدلہ اس کی اولاد کو نہیں ملے گا, اچھائیوں کا ضرور پہنچتا ہے. بچے کی تربیت کا اگر وقت نکل گیا ہو جو پیریڈ آپ نے بیان کیا ہے, تو بچے کی تربیت کیسے کریں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بچے کی تربیت کا پیریڈ نکل گیا ہو تو بچے کی تربیت کیسے کریں. دیکھو جی, قرآن میں اللہ نے سورہ بقرہ کی 45 نمبر آیت میں یہ بات کہی ہے کہ صبر اور صلات سے میری مدد چاہو. آپ مسلح پکڑ لو کہ اللہ میں نے تو وقت نکال دیا, تو ہر وقت موجود ہے, تو یہ کہتا ہے کہ نہ مجھے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, میرا بچہ سدھار دے. لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو خود سدھرنا پڑے گا. قرآن میں اللہ نے 2-3 جگہ یہ بات کہی ہے کہ وہ کہتے کیوں وہ جو کرتے نہیں. آپ سارا دن موبائل میں لگے رہو گے تو آپ اپنے بچے کا موبائل نہیں چھین سکتے. آپ چاہے 5 چیزیں دیکھ رہے ہیں, آپ اسے ٹائم ہی نہیں دے رہے, آپ اس کی ماں کو ٹائم نہیں دے رہے. چاہے آپ اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں اس میں, لیکن اپنا نفس خوش کر رہے ہیں. آپ جو ٹائم آپ کی بیوی بچوں کا ہے وہ آپ نے موبائل کو دے دیا. آپ پاک چیزیں دیکھو گے, وہ ناپاک چیزیں دیکھے گا, اس کی عمر ویسی ہے. تو اس لیے اگر آپ کو اپنے بچوں کو سدھارنا ہے, بچے آبزرور ہوتے ہیں, وہ آپ کو آبزرو کرتے ہیں, اس کے بعد پھر فیصلے کرتے ہیں. آپ اپنا موبائل چھوڑ دیں, اپنی حرکتیں چھوڑ دیں, جھوٹ چھوڑ دیں, دھوکہ چھوڑ دیں, نمبر 2 مال کمانا چھوڑ دیں. لازمی آپ کی اولاد ٹائم نکلنے کے باوجود انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ وہ اللہ رسول کے بھی فرما بردار ہوں گے اور آپ کے بھی فرما بردار. سوال ہے کہ ہر مومن مسلمان ہے, یہ ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ہر مومن مسلمان ہوتا ہے, ضروری ہے. بھائی بالکل ہر مومن مسلمان ہوتا ہے, لیکن تھوڑا بہت کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنا ایمان چھپا لے. کوئی کرسچن یا یہودی جسے حق کھل گیا جس کے اوپر. دیکھو قرآن میں ایک صورت ہے سورہ مومن, اس میں ایک مومن تھا جو فرعون کی قوم میں سے تھا, اور اس نے دربار میں کھڑے ہو کے بہت بڑی تقریر کی. اس سے بڑی تقریر قرآن میں کسی کی نہیں ہے, لیکن انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا, وہ مسلمانوں میں نہیں تھا رہتا ہوا. تو اس طرح کا کوئی کیس تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ 10-20-50 کیس ہوں گے. لیکن تمام مومن جو ایمان والے ہیں, یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اسلام ظاہر چیز کا نام ہے اور ایمان قلبی چیز کا نام ہے. ہر مسلمان مومن ہو یہ ضروری نہیں ہے, لیکن ہر مومن مسلمان ہوگا یہ کنفرم ہے. بہت کم ایسے کیسز ہوتے ہیں جب میں بتا رہا کہ مان لو کسی کے حق کھلا اور ادھر ابھی وہ مسلمانوں تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی, تو مومن تو تھا لیکن مسلمانوں میں نہیں رہ سکتا. رکھے سارے قرآن پڑھنے ضروری ہے یا ایک قرآن پڑھ لیں باقی رکھے رہے؟ مطلب قرآن رکھے ہوئے ہیں گھر میں, ایک منٹ تلاوت آپ کر رہے ہیں,
باقی رکھے ہوئے ہیں تو کیا ان کا سوال یہ ہے کہ گھر میں اگر بہت سارے قرآن رکھے ہوں 4 5 6 اور ہم کسی ایک میں سے تلاوت کرتے ہوں باقی رکھے ہوئے ہوں تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے، حق ادا کرنا قرآن کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ قرآن ہے تو باقی آپ مسجد میں رکھوا دو، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ویسے اگر آپ پوری زندگی انہیں رکھے رہو گے تو کوئی گناہ نہیں، اگر آپ کسی ایک میں سے تلاوت کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقی کے قرآن کا آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ انہیں یہ بند کر دیں، اوپر سے بند کر دو بٹن، اوپر سے بٹن۔ سوال یہ ہے کہ جیسے قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، نہیں اس میں الارم بجا تھا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، کیا حدیثیں پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ بالکل، جو قرآن ہے وہ پہلی حدیث ہے، قرآن بھی تو حدیث ہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان کیا، آپ کو کیا پتہ تھا؟ اسی طرح سے تمام حدیثیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو اللہ ان سے کہلواتا ہے، تو تمام حدیثیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو حدیثیں پڑھنے کا بھی آپ کو ویسا ہی ثواب ملے گا انشاءاللہ کہ جو آپ چاہتے ہو، لیکن قرآن کی فضیلت تک جو ہے وہ کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، جس طرح تمام مخلوق پہ اللہ کو فضیلت حاصل ہے، اسی لیے تمام کتابوں پہ قرآن کو فضیلت حاصل ہے۔ ہاں کیا؟ دیکھو ان کا سوال یہ ہے داڑھی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ داڑھی کی مقدار کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشت داڑھی رکھے ہوئے دیکھا، اور ان کا اپنا عمل بھی یہی تھا کہ ایک مشت داڑھی ہاتھ میں پکڑتے اور باقی نیچے کی داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ مونچھیں ترشواؤ، داڑھیاں بڑھاؤ۔ اس سے اہل حدیث حضرات جو ہے وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ داڑھی کو بڑھتے رہنے دو، اسے کبھی کم نہ کرو، لیکن نبی کا جو مزاج ملتا ہے ہمیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفاست پسند تھے، خوبصورتی پسند تھی، تو وہ ضرور لازمی بات ہے کہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھتے تھے۔ ان کے جھولے میں بھی آپ کو تیل اور کنگا نظر آتا ہے، شیشہ نظر آتا ہے، روایتوں میں ہے یہ بات، تو لازمی بات ہے کہ ایسی داڑھی رکھتے ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے چہرے پہ خوبصورت لگے۔ تو یہ شریعت میں ہمارے علماء دین نے ایک مٹھی داڑھی رکھنے کا جو وہ کیا ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر یا دیگر صحابہ کی جو روایتیں ہیں ان سے کیا ہے۔ سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پلاسٹک کا برتن جو باتھ روم میں رکھا ہو تو بھی پاک نہیں ہوتا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ باتھ روم میں کوئی پلاسٹک کا برتن رکھا ہو کیا وہ پاک نہیں ہوتا؟ بھائی نہ تو کسی حدیث سے ثابت، نہ قرآن کی آیت سے، لوگ نے اپنا آپ بنا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر وہ چیز جس پہ کوئی گندگی لگ جائے اسے آپ 3 بار پاک کرو، پاک ہے۔ تو ہمیں تو ہمارے لیے سب کچھ پاک ہے الحمدللہ، جس چیز کو بھی ہم دیکھیں کہ اس پہ گندگی لگی اسے آپ اچھے سے دھو لیں، اس کے بعد 3 بار پاک کر لیں، اس گندگی کو اٹھا دیں، آپ پاک ہے بالکل۔ بچے کی ختنہ کرائی ہے، انفیکشن ہو گیا، ڈاکٹر دوبارہ کرنے کو کہتے ہیں، کیا ختنہ دوبارہ کرا سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ایک بار ختنے کرائیں، اس سے انفیکشن پھیل گیا، ڈاکٹر دوبارہ ختنے کو کرانے کو کہہ رہا، تو کیا دوبارہ ختنے کرا سکتے ہیں؟ بھائی ختنے تو ایک ہی بار ہوتی ہیں، اضافی کھال جو ہوتی ہے بچے کی آگے کی اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب وہ ہو سکتا ہے کسی ڈاکٹر سے غلطی سے وہ تھوڑی سی کھال رہ گئی ہو تو آپ اسے کٹ کرا لیں، یہ دوبارہ ختنے کرانا نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ انفیکشن دور کرنے کے لیے جو اضافی حصہ گوشت کا کھال کا بچ گیا اسے آپ کٹ کرا دیں، جس سے وہ بچے کا انفیکشن ختم ہو اور اس کی تکلیف دور ہو، لیکن ختنے تو ایک ہی بار ہوتی ہیں، وہ ہو چکی۔ بھائی نے طلاق دے دی تھی، یہ کہیں سے فتویٰ لا کر دونوں ساتھ رہتے ہیں، یعنی کیا کئی سال سے، کیا ان کا رہنا جائز ہے؟ اب میری بیٹی کی شادی ہے، ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں کہ بھائی کو مت بلاؤ، کیا کریں گے؟ سمجھ گیا میں سوال۔ ان کا سوال یہ ہے بھائی کہ بھائی نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، اور پھر کہیں سے فتویٰ لا کے 3 طلاقیں دے دی، اس کے بعد فتویٰ لا کے اسے اپنے ساتھ ہی رکھ لیا۔ اب کئی سال سے ساتھ رہ رہے ہوں گے، مان لو بچی کی شادی آئی تو ایک بھائی کہہ رہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائی کو مت بلاؤ، وہ ناجائز طریقے سے ساتھ رہ رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ بالکل کسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ طلاق چاہے 3000 دفعہ کہہ دے کوئی یا 300 دفعہ کہہ دے، طلاق ایک ہی ہوئی، کیونکہ طلاق منہ سے نکلتے ہی عدت کی مدت شروع ہو جاتی ہے، اور عدت کی حالت میں دوسری طلاق نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ انہیں لے آئے تو انہوں نے ایک طلاق کا حق کھو دیا،
اب وہ جو رہ رہے ہیں وہ رجوع کرنا کہلاتا ہے، انہوں نے رجوع کر لیا اور وہ جائز رہ رہے بالکل۔ آپ کسی کی باتوں میں نہ ہو، اپنے رشتے خراب نہ کرو، اپنے بھائی کو جا کے لے کے آؤ، مٹھائی لے کے جاؤ، اسے بالکل عزتوں کے ساتھ شامل کرو، اپنی بھابھی کو، اس کے بچوں کو۔ اس طرح دراریں پیدا ہوتی ہیں خاندان میں اور یہ دشمنیاں بہت دور تک جاتی ہیں۔ میری رائے نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے پریشان ہو یا پریشان کرو۔ ان کا سوال یہ ہے جو قرآن شریف نہ پڑھا ہو اس کے لیے، اسے پڑھنا چاہیے بھائی۔ اللہ کا کلام ہے، ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے، ایک منشور ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ قرآن عربی میں بھی پڑھے اور ہندی میں بھی ترجمہ بھی پڑھے، اگر ہندی جانتا ہو یا اردو جانتا ہو، پتہ بھی ہونا چاہیے اللہ سے کیا کہہ رہا۔ تو اس لیے فوراً کوشش کرے اور ربی زدنی علما کی تسبیح پڑھے اور تھوڑا سا صدقہ دے کے جو برابر کی مسجد ہو اس کے امام صاحب سے بات کر لے کہ آپ مجھے ایک رکوع کا سبق روز دے دو، 2 یا 3 منٹ لگتے ہیں، اور اس رکوع کو آگے گھر دہرا لے۔ انشاءاللہ امید یہ ہے کہ 2 یا 3 مہینے میں قرآن پڑھ لے گا، گارنٹی ہے اگر یہ عمل کر لے، لیکن دہرانا ضروری ہے۔ امام صاحب سے پڑھ کے گھر آگے دہرائے، انشاءاللہ بالکل ذہن نشین ہو جائے گا۔ اگر کسی کے دانت مار ہوتے ہیں یا کسی کی مٹی بھی ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، تو دانت اندر کروا لیتے ہیں، ہاتھ بنوا لیتے ہیں، اس سے ایک سے 7 بجے آ جائے۔ کسی کے ہونٹ پہ وہ ہوتا ہے لگا ہوا، وہ اسے بنوا لیتے ہیں سرجری کے ذریعے۔ اور قرآن میں ہے کہ اللہ کی تکلیف کو نہ ہو، تو اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کٹے ہوئے ہونٹ ہوں یا انگلی کٹی ہوئی ہو یا ہاتھ کٹا ہوا ہو، اس میں مصنوعی اعضا لگانا کیا ٹھیک ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں تبدیل نہ کرو۔ بھائی اس آیت کو سمجھنا پڑے گا آپ لوگوں کو۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جو مرد ہیں وہ عورت نہ بن جائیں، ان کے حلیہ نہ اختیار کر لیں، اور اللہ کی تخلیق جو ہے وہ اللہ نے خوبصورت بنا کے بھیجا، اسے بدصورت نہ بناؤ۔ جیسے آج کل ٹیٹو وغیرہ چل رہے ہیں نا، وہ کھدوا لیتے ہیں، اپنے حلیے بگاڑ لیتے ہیں۔ مقصد وہاں وہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کو بنا کے بھیجا ہے، خوبصورت بنا کے بھیجا، اسے خوبصورت بنا کے رکھو، لیکن جو عیب آپ کے اندر آ گیا اسے دور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر آپ کا ہونٹ کٹ گیا اور آپ پلاسٹک سرجری سے اس ہونٹ کو صحیح کرا کے آپ اپنے آپ کو بھی خوبصورت لگتے ہو اور لوگوں کو بھی، تو یہ بہت آپ کے لیے باعث اجر ہوگا انشاءاللہ۔ آپ نے اللہ کی دیوی نعمت جو مال ہے اس کا صحیح استعمال کیا۔ ایسے آپ کا ہاتھ کٹ گیا، آپ نے مصنوعی ہاتھ لگوا لیا، یا آپ نے جو بھی دیگر کام ہوں وہ کر لیے، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سائنس کا فائدہ اٹھانا، اور سائنس اللہ ہی کی ہے۔ اچھا، اگر کسی کے دانت بھی مار ہوتے ہیں تھوڑے سے، اس کے بارے میں بھی فتویٰ دیا جاتا ہے، اس میں بھی کوئی آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ دانت ایسے رہیں گے؟ بھائی ان کا سوال یہ ہے دانت کسی کے باہر ہوں تو اس کے بارے میں فتویٰ دیکھوں، میں تو یہاں کی بات نہیں کر رہا، میں تو ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا نبی کی سنت ہے۔ اگر مان لو کسی بچی کے دانت باہر ہیں اور اس وجہ سے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، اور آپ نے فتویٰ لے لیا اور انہوں نے کہہ دیا اسی طرح دانت رہنے دیں، زندگی بھر وہ کنواری بوڑھی مرتی مر جائے گی، اس کے رشتہ نہیں ہوگا، تو اس کے دل سے جو آہیں نکلیں گی، شکایتیں ہوں گی کہ اللہ تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا، اللہ سے جو اس کے کمپلین ہوگی نا، اس کے بارے میں وہ سارے فتویٰ دینے والے ہی پھنسیں گے۔ جب اللہ یہ بتائے گا کہ میں نے اتنی تمہیں علم دے دیا تھا کہ انہیں پریس کر کے یا انہیں نکال کے مصنوعی دانت لگا کے یہ بچی خوبصورت ہو سکتی تھی، اس کا رشتہ ہو سکتا تھا، تو تم نے ایسے فتوے دیے جو ناجائز فتوے ہیں، تمہاری بھی پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاؤ، زیادہ فتوے بازی کے چکر میں نہ پڑو۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑا مفتی تمہارا یہاں ہے، اگر یہ تمہیں اجازت دیتا ہے بس ٹھیک ہے۔ فتویٰ تمہارا مفتی تمہارے خلاف بھی دے دے، تمہارے حق میں بھی دے دے، اور اگر تمہارا دل نہیں مانتا تو بس اپنے دل کی سننا۔ نبی کی حدیث بتا رہا میں آپ کو کہ تمہارے حق میں بھی فتویٰ دے دے مفتی، اور تمہارا دل نہ مانے تو اپنے دل کی ماننا۔ ولیمے کے لیے اس سے جوڑے کی ہم بستری کرنا ضروری ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ولیمہ ہونے کے لیے کیا جوڑے کی ہم بستری ضروری ہے؟ نہیں بھائی، کوئی ضروری نہیں ہے۔ خلوت ضروری ہے، آزادی ضروری ہے کہ انہیں آپ ایک کمرے میں چھوڑ دیں، وہ بے تکلف ہو جائیں، ایک دوسرے سے جان پہچان کر لیں، ایک دوسرے سے مل لیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی پریشانی ہے انہیں، جسمانی یا شرعی کوئی ایسی پریشانی ہے کہ جو وہ اس دن مطلب جو ہے وہ مباشرت نہیں کر سکتے، تو ولیمہ جائز ہے اور ہو جائے گا، لیکن خلوت ہونی چاہیے، بے تکلف ہو جائیں، ایک دوسرے کو پہچان لیں، ایک دوسرے کو دیکھ لیں، ایک دوسرے سے مل لیں، یہی کافی ہے۔ اور ولیمہ نہ کر پائے تو گناہ ہوگا۔ کیا ہے ولیمہ نہ کر پائے تو گناہ ہوگا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اب اگر ولیمہ نہ کر پائیں تو گناہ ہو، کیوں نہ کر پائیں؟
اگر شرعی کوئی مجبوری ہے، مان لو آپ کوئی ایسا حادثہ آپ کے یہاں ہو گیا کہ آپ ولیمہ نہیں کر پا رہے، تو آپ چند دن بعد کر لو۔ اور ولیمے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ بڑے بڑے وہ ہال بک کراؤ اور ہزاروں آدمیوں کی دعوت کرو۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کھجوروں کا بھی ولیمہ کیا، بکری کے گوشت کا بھی ولیمہ کیا، بڑا ولیمہ بھی کیا، چھوٹا ولیمہ۔ حضرت زینب کا ولیمہ بہت بڑا کیا انہوں نے، جو اپنا ولیمہ حضور کا۔ اور ایسا بھی ہوا کہ راستے میں کوئی شادی ہوئی اور اس میں سب سے کہہ دیا کہ بھائی اپنا اپنا سامان اکٹھا کر دو، ایک دسترخوان پہ بیٹھے، کچھ اپنی کھجوریں رکھ دی، ستو رکھ دیے، جوں رکھ دی، اور ولیمہ ہو گیا ولیمے کی نیت سے۔ آپ 2 کلو چاول پکا کے سارے گھر والوں کو ولیمے کی نیت سے کھلا دو، ہو گیا ولیمہ۔ دیکھو ولیمے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ولیمہ ضرور کیا کرو۔ تو اس لیے اگر آپ تھوڑے سے چاولوں کا بھی ولیمہ کر دو گے، اپنے گھر والوں کو 20 نیت سے کھلا دو گے، تو آپ کا ولیمہ ہو گیا الحمدللہ۔ اور سنت رسول ہے، اس لیے ضرور کرنا چاہیے۔ اسی نیت سے آپ پلاؤ پکا کے کھا لو، سارے گھر والے ہی کھا لو، تب بھی ولیمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی یہ سوال آیا تھا کہ قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، تو اگر وہ ہندی پڑھا ہوا ہے، ہندی میں قرآن لکھا ہوا ہے، تو اگر وہ تلاوت کرے گا تو کیا ثواب ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عربی پڑھا ہوا نہیں ہے اور وہ ہندی کا قرآن لیا ہے اور اس میں تلاوت کرے، تو کیا اسے ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا، بالکل ثواب ملے گا، اسے مشقت کا بھی ثواب ملے گا، پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اللہ رسول کی زبان جو عربی ہے، جس میں قرآن اتارا، اسے سیکھنے کی کوشش ہر حال میں کرتے رہے۔ اگر اس کے پاس اتنا موٹا دماغ ہے کہ اس سے عربی کے لفظ ہی نہیں نکلتے، تو وہی شرعی مجبوری ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جیسے حالات ہوں گے اللہ ویسے ہی حساب لے گا۔ تو اگر اسے ہندی آتی ہے تو وہ بالکل قرآن سے جڑا رہے، کسی بھی، ساری زبانیں اللہ کی ہیں، انشاءاللہ سب کا ثواب ملے گا۔ لیکن اصل میں بتاؤں آپ کو بات، قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے، ثواب کی کتاب نہیں ہے۔ آپ کو قرآن سے ہدایت لینی چاہیے، اپنی زبان میں اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، کس طرح ہم اسے عمل میں لائیں اپنے، تب آپ کو قرآن کا فائدہ ملے گا۔ تلاوت بھی ضروری ہے، تلاوت کا اجر بھی بہت ہے۔ نبی نے فرمایا الف لام میم 3 الگ الگ حروف ہیں، ان کی ہر حروف پہ نیکی 10 نیکی کا میں بتاتا ہوں۔ تو اس لیے آپ کو تلاوت بھی کرنی ہے اور اسے سمجھنا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے اور اس کی تبلیغ بھی کرنی ہے، لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ ٹائم کیا ہو گیا؟ اور کسی ذہن میں تو کوئی بات نہیں بھائی؟ جیسے ہی کہتے ہیں کہ بارات جائے گی، لیکن اس سے پہلے کا منڈا بولتے ہیں جس کو کھانا بتاتے ہیں کہ نہ جائے۔ ان کا سوال یہ ہے جو بارات جانے سے پہلے 1 دن پہلے منڈا ہوتا ہے، اس کا جو کھانا ہے کیا وہ ناجائز ہے؟ نہیں، کوئی ناجائز نہیں۔ دیکھو علاقے کے اپنے رواج جو ہوتے ہیں انہیں نبھانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں کیا، بس انہیں ضروری نہ سمجھیں۔ اسلام میں نکاح کے بعد صرف ایک دعوت ہے، اور وہ دعوت ہے صرف ولیمے کی۔ یہ جو لڑکیوں کے ہاں کھانا ہوتا ہے، اسے بھی پھر تو لوگ برا کہنے لگیں گے، ناجائز کہنے لگیں گے، کیونکہ نبی سے تو ثابت ہے نہیں۔ اسی طرح منڈے کا جس علاقے میں منڈے کا رواج ہے کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن ولیمہ ضرور کریں۔ تو اس لیے بالکل ناجائز کہہ دینا، فتویٰ دے دینا اس بارے میں، یہ بڑے گناہوں میں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔